اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں مفلس وہ ہے جو قلاش ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب ہو، مفلوق الحال ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو ٹھکانہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں مفلس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی پہچان بتائی کہ میری امت کا مفلس کون ہے، اور فرمایا کہ میدان حشر میں آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، حج اور عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سی نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا، کسی کی زمین ماری ہوگی، کسی کا پیسہ دبایا ہوگا۔ اور آج تو معمولی بات ہے نا کہ بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ باپ مرا اور بھائیوں کے ہاتھ جو لگا بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب بہنوں کو دیتا نہیں، اور پھر دباؤ دے کے کہتے ہمیں معاف کر دو۔ ارے یہ کیسی مردانگی ہے، بہنوں سے معافی کراتا۔ بہت سے لوگ بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے اور بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں۔ ارے شرم کی بات ہے، کیسے معاف کراتے ہو؟ اور شریعت نے عورت کی معافی کا اعتبار نہیں کیا کہ بیوی سے مہر زبردستی معاف کرا لیا تو یہ معافی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اس کے ہاتھ میں اس کا مہر رکھ دو کہ بھئی یہ تمہارا مہر ہے، کیونکہ یہ مہر قرض ہے، اگر زندگی کے اندر ادا نہ کیا تو وہاں پر دینا پڑے گا۔ آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مہر کا مسئلہ کتنا نازک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی رقم پر، بڑی بڑی مہر پر نکاح کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہا جی 5 لاکھ روپے مہر ہے، 10 لاکھ روپے مہر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے کر لو۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نکاح کر لو، ارے مہر کس نے دینا ہے؟ نیت یہ ہے کس نے دینا ہے، بس کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے احسان فرمایا، ایک ایک بات کو آپ نے کھول کر بیان کیا، کہاں کہاں کیسے کیسے خرابی ہو سکتی تھی، آپ نے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، ہم پر احسان فرمایا، ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مقدار مہر پر نکاح کرتا ہے، کہتے ہیں نا 10 لاکھ روپے ٹھیک ہے رکھ دو، لیکن دینا کس نے ہے؟ تو کسی مقدار مہر پر نکاح کرتا ہے اور دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، دینا کس نے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زنا کا گناہ لکھا جائے گا، زنا کا گناہ لکھا جائے گا کہ اس کی دینے کی نیت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی نے کسی سے قرض لیا اور قرض لیتے ہوئے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، چوری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میدان حشر میں بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حق بھی مار کر آئے گا، بہنوں کی میراث بھی اس نے کھائی ہوگی۔ آج باپ مرتا ہے، بیٹوں کے قبضے میں سب چلا جاتا ہے، یا بڑا بیٹا ہے چھوٹے بھائیوں کا حق بھی مار لیتا ہے، جو آیا سب قبضے میں، کہتا جی باپ تو مجھے دے گیا تھا، وہ مکان تو باپ نے میرے نام کر دیا تھا، وہ بینک اکاؤنٹ تو میرے نام پہ تھا، کاروبار تو میں چلاتا تھا، سارا پی گیا، سب کا حق کھا گیا۔ ارے تیری قبر یہ بوجھ برداشت کر سکے گی؟ کیسے تیری قبر اس بوجھ کو برداشت کرے گی؟ اور تو میدان حشر میں کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ میراث کا معاملہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کے حق کو ضائع کر کے آئے گا، اور پھر وہ اللہ کی عدالت ہوگی، وہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ یہاں تو دھونس، دباؤ، دھمکی سب چل جاتی ہے، کسی کو عدالت تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا، پولیس تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، دباؤ اور دھمکی کی وجہ سے لوگ بیچارے سہم جاتے ہیں کہ کیا کریں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی کی جو مظلوم کی جو آہ ہے نا، وہ ظالم کے لیے خطرناک ہوتی ہے، براہ راست اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مظلوم کی آہ سے ڈرو
کہ اللہ کے عرش اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب وہ اہل حقوق جن پر دنیا میں ظلم کیا تھا، جن کا حق مارا تھا، حق کھایا تھا، اپنے حق کا مطالبہ لے کر آ جائیں گے، اور وہاں پر دینے کے لیے نہ زمین ہوگی، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی، نہ پیسہ، کچھ پاس نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں دے دو، اس کی جو نیکیاں ہیں ان اہل حقوق کو دے دو۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ 3 پیسے یا 5 پیسے کے بدلے، اگر دنیا کے 3 پیسے یا 5 پیسے، کیا حیثیت ہے اس کی، اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ دین کا معاملہ معمولی نہیں ہے، اسے دنیا میں حل کر کے جانا چاہیے، یا اگر نہیں ہے تو معافی مانگ لیں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اہل حقوق کو دے دو۔ فرشتے اس کی نیکیوں کو بانٹ دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرمایا کہ اہل حقوق پھر بھی باقی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کی تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوسروں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس شخص ہے کہ میدان حشر میں آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن اب اس حالت کے اندر یہ کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہے۔ اس لیے بھائی بڑا نازک معاملہ ہے، آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ ہر آدمی حرص و ہوس کا پجاری ہے، کہیں سے جائیداد پہ قبضہ ہو جائے، مال پہ قبضہ ہو جائے، بہنوں کی میراث پہ قبضہ ہو جائے، بس لوگوں کا سمیٹتا رہے، لوگوں کو دینا نہ پڑے۔ کتنا سمیٹے گا؟ کیا قبر میں ساتھ لے کر جائے گا؟ ارے سب یہیں رہ جائے گا، اور جو کچھ یہ جمع کر کے جائے گا عیش اس کی اولاد کرے گی، حساب اس کو دینا پڑے گا۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ اس لیے دین کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا واضح اور صاف ہونا چاہیے، اور یہ باپ بیٹے کے درمیان بھی واضح ہونا چاہیے کہ باپ کی دکان ہے، بیٹا بھی باپ کے ساتھ مدد کرواتا ہے، تو وضاحت ہونی چاہیے کہ دکان پر بیٹا کس حیثیت میں بیٹھ رہا ہے۔ آیا یہ باپ کا پارٹنر ہے؟ آیا یہ دکان پر ملازم ہے؟ اس کی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے، ورنہ ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر بیٹے نے قبضہ کر لیا، سب کی میراث کو کھا گیا۔ اس کی تعین کرو، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آیا یہ باپ کا پارٹنر ہے تو اس کا شیئر بتاؤ کہ کتنا شیئر ہے، کتنا حصہ ہے کاروبار میں۔ اگر وہ ملازم ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرو کہ اس کی یہ تنخواہ ہے، اور اگر وہ کام سیکھنے کے لیے دکان پر رکھا ہے تو واضح کرو کہ سب کو کہہ دو کہ بھئی یہ صرف کام سیکھنے کے لیے، نہ یہ ملازم ہے نہ یہ پارٹنر ہے۔ حیثیت کو واضح کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں لڑکے والوں نے لڑکی کو زیور چڑھا دیا، شادی میں زیور دے دیا، گولڈ چڑھا دیا، اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کس حیثیت سے دیا ہے۔ آیا وہ گولڈ، وہ سونا، وہ زیور اسے استعمال کے لیے دیا ہے، یا اس لڑکی کو مالک بنا دیا ہے، یا اپنے بیٹے کو دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ اگر اس کو صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو واضح کرو کہ بھئی ہم نے یہ زیور جو تمہیں دیا ہے یہ صرف استعمال کے لیے، ہم اس کے مالک ہیں، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر اس لڑکی کو مالک بنا دیا ہے، آنے والی بہو کو مالک بنا دیا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے۔ اور اگر اپنے بیٹے کو مالک بنایا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس بیٹے کے ذمہ ہے۔ آج گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہوتی، اس کو واضح نہیں کیا جاتا کہ آخر وہ ملک کس کی ہے۔ تو اس کا بڑا واضح انداز میں تعین ہونا چاہیے گھر کی چیزوں میں کہ کیا چیز کس کی ہے، کون کس چیز کا مالک ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہاں تک احتیاط بتائی کہ بچوں کے لیے اگر استعمال کی چیزیں لے کر آئے تو بچے کی ملک نہ کرے، اپنی ملک میں رکھے، بچوں کو استعمال کے لیے دے دے۔ کیونکہ اگر بچے کی ملک کر دی، بچے کو مالک بنا دیا، پھر ہم ایک بچے کی چیز دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک بچے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، چھوٹے بھائی کو پہنا دیے۔ اب جب ہم نے اس کی ملک کر دیے، اب وہ کپڑے ہم اس کے لے کر دوسرے کو نہیں دے سکتے کیوں؟ بچہ مالک ہے،
اور وہ نابالغ ہے، اسے اجازت کیسے لیں گے؟ تو یہ شریعت کے مسائل ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، کہ کبھی بچے کو مالک مت بناؤ، اپنی ملک میں رکھو، پھر جب چاہے ایک کو دے دو، دوسرے کو دے دو، یا ان سب سے لے کے کسی اور کو دے دو، اپنی ملک ہے، جس سے چاہے تصرف کرو۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں، یہ بہت ضروری، درمیان میں یہ باتیں آ گئیں، ہمارا موضوع کچھ اور چل رہا تھا، بس وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد سلوک میں کامیاب۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔